قریش کا ایک تاجر قافلہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا، بہت سا ساز و سامان اس کے پاس تھا۔ مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے سے سمندر کے کنارے پر اس نے مدینہ منورہ کے پاس سے گزرنا تھا۔ کچھ مسلمانوں نے سرکار کی بارگاہ سے اجازت چاہی، حضور اب اجازت دیں تو ہمارا سب کچھ انہوں نے لوٹ لیا ہوا اور سب کچھ ان کے پاس چھوڑا ہے، کچھ اپنے استعمال کی اور ضرورت کی چیزیں ان سے جا کے لے آئیں، ہمارے کچھ مجاہدین چلے جائیں۔ یہ کچھ حضرات جہاں سے چلے۔ ابو سفیان نے مکہ مکرمہ کے اندر پیغام بھیجا کہ حملہ آور ہو گئے ہم پر مسلمان اور ہم لوٹے جائیں گے اور مارے جائیں گے، جلد پہنچو ہماری مدد کو۔ ابو جہل لعین ابھی تیاریاں کر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار ڈاکیا قافلے والوں کی طرف سے خبر لے کے آیا کہ فکر نہ کرو، اب لڑائی کرنے کے لیے نکلنے کی، قافلے کی حفاظت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ بخیریت وہاں سے نکل آیا ہے اور اب خطرے سے باہر ہے، آ رہا ہے۔ اب اس کے باوجود ابو جہل اور دیگر سرداران قریش نے یہ قسم کھا لی کہ ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ جب تک نہ بجا دیں گے، ہم سکھ کا سانس نہ لیں گے، چین کا سانس نہ لیں گے۔ 1000 کی تعداد پر مشتمل لشکر جرار، آزمودہ جنگجوؤں کے اوپر مشتمل، جن کے پاس ہر قسم کا حرب و ضرب کا سامان ہے اور کھانے کا سامان بھی وافر مقدار میں موجود ہے، بہت سارے اونٹ فالتو ساتھ لیے ہوئے ہیں تاکہ یہ ذبح کر کے تو ہمارے جو لڑاکا لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، یہ کھائیں گے، اور ساتھ عورتیں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ وہ ساتھ اس لیے آئی ہوئی ہیں کہ مردوں کو وہ شرم دلا سکیں، ان کو وہ غیرت دلا سکیں کہ تو عورتوں سے بھی رہ گیا، آگے نہیں بڑھتا، آگے چل کے جا کے کچھ کر کے دکھا۔ اور پھر ساتھ اتنا ساز و سامان فالتو بھی لے کے آئے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو جب ہم تہس نہس کر دیں گے تو اس کے بعد ہم وہیں پر وہاں فتح کا جشن جو ہے وہ بھی منائیں گے۔ فتح کا جشن منانے کے بعد ہماری دھاک ساری دنیا پر بیٹھ جائے گی بہادری کی، تو پھر ہم واپس گھروں کو لوٹیں گے۔ اب اس کا بھی کوئی سبب ظاہری ہمیں نظر نہیں آتا، یہ اپنے طور پر ہی وہ چاہتے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ انہوں نے خفیہ طریقے سے کرنے کی کوشش کی، عبداللہ بن ابی اور اس کے ٹبر سے انہوں نے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی، کچھ اور لوگوں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر طرح سے ناکام رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے بین الاقوامی معاہدے یہاں پر کیے ہوئے تھے، وہاں کی رہنے والی جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام ہیں ان کے ساتھ، تو ان کی پاسداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکل پڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے سرکردہ حضرات کو بٹھایا، اور بٹھا کر تو آپ نے فرمایا کہ یہ صورتحال ہے، اب اے مہاجرین کرام تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے حضور ہم نے حضور کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی بیویاں بچے چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑا، حضور کے ساتھ ہیں اور ہمارا مرنا جینا حضور کے ساتھ ہے، حضور حکم فرمائیں انشاءاللہ تعالی جب تک ہم جی رہے ہیں اور جب تک ہمارے بدن کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا۔
سرکار نے پھر ان سے دوبارہ کچھ دیر توقف کرنے کے بعد ان کی طرف پھر وہی جواب ملا. تیسری بار پھر پوچھا, پھر وہی جواب دیا. اطمینان ہو گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ انصار مدینہ تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم لوگ تو تمہارے پاس آئے تھے, تمہارے مہمان تھے, اور تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہادی ہیں, ہمارے پیغمبر ہیں, اور ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی تعلیم دی اور سکھایا, مگر یہ جنگ وغیرہ تو ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا, یہ ایک نئی چیز آن پڑی ہے, اب بتاؤ تم لوگوں کا کیا ارادہ. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, اٹھ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے تمام قبیلے کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور, جب ہم نے آپ کو دعوت دی تھی اس وقت سے ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا, اس لیے سرکار یہ بات اچھی طرح سن لے ہماری طرف سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا آگ میں کود جاؤ, ہم آگ میں کود جائیں گے, اگر سمندر میں کودنے کا حکم ہوگا تو سمندر میں کود جائیں گے, اگر گھر بار اور مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کا حکم ملے گا تو سب کچھ قربان کر ڈالیں گے, اگر آپ ہم سے کچھ مال چاہتے ہیں اس کام کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے تو واللہ ہم دے دیں گے, اور جو ہم نے حضور کو دے دیا ہم اس کو اپنا افضل مال سمجھیں گے اس مال کی بنسبت جو کہ آپ نے چھوڑ دیا اور ہم سے نہیں لیا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں پیارے آقا, ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو بنو اسرائیل نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا. قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی, پھر انہوں نے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ موسیٰ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے رہے کہ لڑائی 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 لڑائی, جہاد 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 جہاد, اجازت نہیں مل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب اجازت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی تیاری کرو جہاد کے لیے. تو تھوڑا سا وہ راستہ طے کر کے بیچ راستے میں ایک نہر آئی, تو اس نہر کے اوپر یہ لوگ رک گئے, گرمی بہت زیادہ تھی اور وہاں نہر کا ٹھنڈا موسم اور ٹھنڈا وہ کیا نام ہے آب و ہوا تھی, تو وہاں بیٹھ کر تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا, اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے نا لڑائی کرو کافروں سے, انا ہاؤنا قاعدون, ہم تو یہیں آرام سے بیٹھیں گے, ہمارا کوئی سر درد نہیں کر رہا لڑائی کرنے کے لیے. عرض کیا کہ حضور جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تصور بھی نہ کرنا کہ ہم سے یہ جواب ملے گا. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں, نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. سرکار نے یہ جواب سن کے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب میں مطمئن. نیا نیا رمضان مبارک بھی فرض ہوا تھا, 2 رمضان المبارک سن 2 ہجری یعنی دوسرا روزہ تھا, گرمی کا موسم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو لے کر چلے اور کہنے لگے, فرمانے لگے کہ مناسب یہ ہے کہ ہم جتنا آگے جا سکتے ہیں ہم آگے چلے جائیں, مدینہ شہر کے اندر ان کو گھسنے نہ دیں, کہ یہاں اگر آئیں گے تو خالص ہمیں دفاع کرنا پڑے گا, اور اگر ہم آگے بڑھ جائیں گے تو آگے جا کے تو ہم پھر مقابلہ کریں گے ان کا. تو آگے جا کے ایک مقام ہے جس مقام کا نام ہے بدر, بدر مقام ہے. یہ اصل میں ایک شخص کا نام تھا پرانے زمانے میں,
اس شخص کا وہاں کنواں تھا اور وہاں اس کی زمین تھی اور وہاں باغ وغیرہ تھے اس علاقے میں، تو اس کے نام پر اس کے کنویں کا نام بیر بدر جو ہے وہ پڑ گیا اور اس جگہ کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ وہاں پر گئے تو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، یہاں تک کہ 16 رمضان المبارک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھیوں کی کیفیت یہ ہے کہ دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ، ان کی تعداد 313 اور ان کی تعداد 1000، بعض روایات میں 950 بھی آئی ہے۔ ساز و سامان ان کے پاس مکمل طور پر، کھانے پینے کا بھی، لڑائی کرنے کا بھی، ہتھیار، سریں، ڈالیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ، مگر ان کا حال کیا تھا؟ حفیظ جلندری کہتا اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، حفیظ کہتا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، مگر اس کے باوجود پھر بھی یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ جسم پر اکثر لوگ وہ تھے جن کے پاس 3 کپڑے پورے نہیں تھے، سر کے اوپر پگڑی باندھنے کے لیے قمیص اور تہبند، 3 کپڑے ہوتے ہیں نا، اکثر کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس تہبند ہے، باقی کپڑا کوئی نہیں۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ تھا کہ تہبند ہے اور اوپر اوڑھنے کے لیے چادر ہے دوسری یا قمیص ہے، تو سر کے اوپر باندھنے کے لیے پگڑی نہیں، کسی کے لیے پاس پگڑی ہے تو قمیص کوئی نہیں، یہ صورت حالات تھی۔ اور جوتے اکثر کے پاس پہننے کو نہیں تھے، شدید گرمی میں سنگ ریزوں میں اور ریگستانوں میں یہ لوگ پیدل چلتے ہوئے ہاتھوں میں ان کے کیا تھا؟ ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں تھیں اور درختوں کی شاخوں کی بنی ہوئی لاٹھیاں یہ تھیں، اور جوش جہاد اور جذبہ جہاد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے جذبے سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے یہ حضور کے ہمراہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پہلے صحابہ کرام میں سے کچھ کو ساتھ لیا اور میدان کے اندر کچھ مخصوص جگہوں پر سرکار نے نشانیاں لگوائیں، ریت وغیرہ مٹی جمع کروا کے نا تو اس کے تودے بنا دیے کہ یہ نشانی ہے، اور فرماتے تھے، یوں فرماتے جاتے تھے ساتھ ساتھ، ھذا مقتل عدو اللہ ابی جہل غدا، یہاں اللہ کا دشمن ابو جہل جو ہے نا کل یہاں پر مارا جائے گا، اے فلاں کافروں کا سردار یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا۔ ان کی جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانیاں لگا دی ہوئی تھی۔
مختصر یہ کہ 17 رمضان المبارک آئی، صحابہ کرام نے جنگی پوزیشن کے طور پر ایک اونچا سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرکار کے لیے ایک عریش بنایا، ایک چھپر بنایا۔ اس چھپر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور 2-3 آپ کے محافظ تھے، اور سب سے زیادہ خطرناک جگہ جو ہے وہ پورے میدان جنگ کے اندر یہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کے رو رو کے دعا کی کہ یا اللہ پاک اپنا کرم فرما، مظلوموں کا انتقام دلوا، اے مولا کریم یاد رکھیے یہ چھوٹی سی ایک قلیل سی جماعت غریبوں کی، مسکینوں کی، مسکین بندوں کی جو تیری توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر یہ سارے مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے مولا کریم تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، میرے ساتھ وعدہ ہے فتح عطا کرنے کا، کامیابی عطا کرنے کا۔ اے مولا اب کوئی نشان دکھا اس وعدے کے پورا کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے، اور آپ نے ایک چادر پیبند کے طور پر باندھی تھی، دوسری چادر اوپر اوڑی ہوئی تھی، آپ کے کاندھوں مبارک سے روتے روتے سجدہ کرتے کرتے دعائیں کرتے کرتے چادر مبارک گر گئی نیچے بے خبری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے وہ زاروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ جب کافی دیر گزر گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کا بازو مبارک پکڑا اور عرض کیا کہ میرے آقا اتنا روتے ہوئے اور اس قدر زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ اے میرے پیارے آقا یہ جس حد تک آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری پیش کی ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ حضور اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے یہ مجدہ سنایا کہ یا رسول اللہ خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انشاءاللہ تعالی فتح آپ لوگوں کے اور آپ کے ساتھیوں کے قدم چومے گی۔ ادھر مدینہ منورہ والی سائیڈ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے اپنے ساتھیوں کے 3 گروہ بنائے۔ ایک تھا میمنہ یعنی دائیں طرف والا، ذرا سا ٹیڑھا ہوتا ہے، یعنی آگے سے اندر کو بڑا ہوا، آگے بڑا ہوا۔ دوسرا میسرہ جو اس طرف تھا اسی کے بالمقابل، اور تیسرا گروہ درمیان میں تھا جس کو صدر کہتے ہیں۔ ان تینوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک علمدار مقرر کر دیا، اور یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جس وقت سرکار نے دیکھا کہ مشرکین نے لام بندی کر لیا ہے، اور مشرکین نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تو اس طرح بنا دیا۔ اس کے بعد اور اس کے بعد انتظار تھا کہ لڑائی شروع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو لڑائی کرنے میں پہل ہرگز نہ کرنا، انتظار کرنا یہاں تک کہ وہی پہل کرنے والے ظالم ہوں، اور جس وقت وہ پہل کرے تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر ٹوٹ پڑنا اور پھر کسی بات کا سے دریغ نہ کرنا۔ چنانچہ قریش میں سے 3 اشخاص آگے بڑھے جو کہ ان کے نامی جنگجو تھے۔ ایک کا نام ولید تھا، ایک اس کا باپ عتبہ تھا، اور ایک کا نام شیبہ تھا۔ یہ میدان میں نکل کے مبارز طلب ہوئے کہ آؤ بھئی ہمارے مقابلے میں کوئی۔ ان کے مقابلے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مہجع۔ وہ کچھ حرکت میں تھا ادھر ادھر کچھ کسی کام کی غرض سے، تو
تو ان تینوں میں سے ایک نے بڑھ کے تو حضرت مہجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو شہید کر دیا تلوار مار کے. اب لوگ سرکار کی طرف دیکھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا ابھی صبر کرو, ابھی صبر کرو. چنانچہ اب وہ میدان میں کھڑے ہو کے مبارز طلب ہوئے کہ ہمارے مقابلے میں آئے. ادھر سے انصار مدینہ میں سے 3 آزمودہ جنگجو نکلے اور نکل کر انہوں نے رزم گائی اور کہا کہ آؤ آگے بڑھو, ہم تمہارے مقابلے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو, ہم تو تمہیں جانتے نہیں. انہوں نے کہا کہ نحن انصار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور حضور کے مددگار ہیں, معاون ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ معاف کیجئے, ہمیں آپ لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ واپس چلے جائیں. اور وہ لوگ جو کہ ہمارے رشتہ دار قریش میں سے, بنو ہاشم میں سے, جو لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یہاں پر آ کے رہ بس گئے ہوئے ہیں, جو کہ شجاعان عرب ہیں اور ہمارے وہ مقابل ہیں, ہمارے ہم پلہ ہیں, ہم ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں, ان میں سے نکالو جس کو نکالنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تو سب سے پہلے بنو ہاشم نکلیں گے. فرمایا کہ اخرج یا علی ابن ابی طالب, اخرج یا حمزہ ابن عبد المطلب, اخرج یا عبید اللہ ابن الحارث ابن عبد المطلب. فرمایا کہ حمزہ شیر خدا تم نکلو, اے علی مرتضی تم نکلو, اور اے عبید اللہ, اے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب تم نکلو. ان میں سے ایک سرکار کے چچا تھے اور 2 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. میدان میں نکلے تو دیکھتے ہی دیکھتے چشم زدن میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کا کام تمام کر دیا. حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کا کام تمام کر دیا. عبیدہ اور شیبہ دونوں آپس میں لڑے اور بڑی انہوں نے زبردست لڑائی کی. نتیجے کے اندر دونوں زخمی ہو کے گر گئے. تو حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے آگے بڑھ کے تو شیبہ کا کام بھی تمام کیا اور اس سے لڑائی کا آغاز ہو گیا. اب تو گمسان کی جنگ چھڑ گئی. اسی طرح عرب کرتے تھے کہ پہلے ایک ایک دو ان کے جنگجو نکلتے تھے, جس وقت وہ مرتے تھے پھر ان کے رشتہ دار, ان کے نوکر چاکر اور ان کے دوست احباب وہ پھر وہ دیوانہ باہر انتقام کے جذبے سے وہ باہر نکلتے تھے. اسی طرح ہوا اور وہاں پر میدان سج گیا. اسی دوران میں صحیح بخاری کا ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اس میدان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا کام میں تمام کروں گا اپنے ہاتھ. کہتے میں کھڑا تھا ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر تو دیکھ رہا تھا کہ ابو جہل کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. کہ جو ہی میری نظر ابو جہل کے اوپر پڑی, نظر آیا, جو ہی ابو جہل نظر آیا تو 2 لڑکے 9 عمر, ایک کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ, ایک نے آ کے ادھر سے میرے ہاتھ کو پکڑا, ایک نے آ کے ادھر سے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ یا عمے یا عمے یا عمے این عدو اللہ ابو جہل, اللہ کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ ہم چھوٹے ہیں نا, ہمارے قد چھوٹے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا, تو اس لیے چچا جان ہمیں ذرا بتا دیجیے. تو حفیظ جلندری نے بڑا مزیدار شاہ نامہ اسلام لکھا ہے, اس کو کبھی کبھی پڑھا کریں. بڑے مزے سے اس نے اسلام کی تاریخ لکھی. تو وہ اپنے شاہ نامے میں کہتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے پوچھا کہ کیا کام ہے بیٹا ابو جہل کے ساتھ تمہیں؟ تو انہوں نے جواب میں جو کچھ کہا اس کا ترجمہ حفیظ جلندری نے کیا.
کہا قسم کھائی ہے ہم نے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں تم بھی چھوٹے چھوٹے ہو، نا تجربہ کار ہو، اناڑی ہو، عمر میں بھی کچے، طاقت میں بھی کم، تو اس کے گردا گرد تو فوج کا دستہ ہے جو پہرا دے رہا ہے، پہرا دے رہا ہے گردی اس کے فوج کا دستہ۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جواب تھا، پہرا دے رہا ہے گردی اس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ابو جہل ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے اشارہ کیا تو یہ دونوں جس طرح باز اشہب اپنے شکار کے اوپر سے اڑتا ہوا جھپٹتا ہے، اس طرح یہ جھپٹ کے ابو جہل کے پاس پہنچے، اور چونکہ چھوٹے تھے نا اس لیے یہ نیچے نیچے سے گھس گئے اندر، اور گھس کر ایک نے ابو جہل کی لعین کی ابو جہل لعین کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹی، اور دوسرے نے ابو جہل لعین کی ٹانگ کاٹی، گھوڑا بھی اور ابو جہل لعین دونوں ایک دم دھڑام کر کے زمین کے اوپر آ گئے۔ یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا اس میدان کے اندر، یہاں تک کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں آوازیں سنائی دیتی تھی، اقدم حیزوم اقدم حیزوم اقدم حیزوم، او حیزوم قدم بڑھا، حیزوم قدم بڑھا۔ کئی لوگوں نے یہ آواز سنی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور یہ آوازیں سنی ہیں دیکھا کچھ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں ہے جو اس نے فرمایا تھا کہ 3000 مسلح فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، اور حیزوم اس فرشتے کی سواری کا نام تھا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم لاٹھی مارتے تھے مگر وہ لاٹھی کام کرتی تھی تلوار کا۔ یہاں تک کہ کچھ دیر گزری کہ میدان سر ہو گیا، نتیجے میں 14 مسلمان کام آئے، شہید ہوئے، 70 سرداران قریش پکڑ لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، اور 70 سرداران قریش جو ہیں وہ مار دیے گئے۔ پھر ان کو گرفتار کر کے جب مدینہ منورہ کے اندر لائے تو اس زمانے میں یہ دستور تھا اور خاص طور پہ عرب کے مختلف علاقوں میں یہ قانون تھا کہ اس طرح کی لڑائی میں جن کو قید کر کے لایا جاتا ہے تو ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور ان کو قتل کر کے انتقام کی آگ جو ہے وہ بجھائی جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نبی رحمت اللہ عالمین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس بات سے اتفاق نہ کیا، چنانچہ فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیا گیا، اور یہ فدیہ مالی بھی تھا، کچھ اور طریقے بھی سے بھی تھا جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ انہی قید ہو کر آنے والوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ جب چلے تھے اپنے گھر سے تو انہوں نے اپنی بیوی کو تنہائی میں لے جا کر مکان کے پچھلے کمرے میں تو سونے کی اینٹیں دی تھی، اور کہا تھا کہ ان سونے کی اینٹوں کا میرے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن میں اب جاتا ہوں، پتہ نہیں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں،
تو اگر میں وہاں کام آ جاؤں تو یہ سونا جو ہے یہ تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے ساری زندگی کے لیے تمہاری ضروریات پورے کرے گا، اس کے لیے کافی۔ تو جب ان کے فدیے کی باری آئی، ان سے فدیے کی بات ہوئی، تو یہ عرض کرنے لگے کہ اے محمد، اے بھتیجے صلی